الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز حضرت مولانا نوشاد قاسمی صاحب دامت برکاتہ و برادر مکرم جناب مولانا مفتی مسرور صاحب مظاہری دامت برکاتہ، حضرت قاری ممتاز صاحب نقوی دامت برکاتہ، اور اس مدرسے کے روح رواں جناب شوکت صاحب و جناب مولانا مجاہد الاسلام مظاہری صاحب۔ بچے خاموش ہو جائیں، چند منٹ میں بات ختم کرنی ہے۔ یقین جانیں کہ کئی سالوں کے بعد سرزمین رائس حاضری ہوئی اور میں بیجا تعریف کا قائل نہیں ہوں۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے میرے والد محترم حضرت مولانا قاری شعیب صاحب نور اللہ مرقدہ وہ بیجا کسی کی تعریف نہیں کرتے تھے۔ یقیناً مجھے خوشی ہوئی جب میں گاڑی سے اتر رہا تھا تو مفتی مسرور صاحب کو میں نے کہا کہ بھائی مجھے استنجا لگا ہے لیکن مجھے ڈر ہو رہا ہے کہ جاؤں کہاں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ آج سے 6-7 سال قبل جب میں یہاں آیا اور یہاں کے باتھ روم میں گیا تو یقین جانیے جانے کے بعد واپس آ گیا، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ جو قدم بڑھاتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ دکھ رہے ہیں آج، لیکن مولانا مجاہد صاحب سے پوچھئے میں نے دیکھے بغیر اس مدرسہ کی تصدیق لکھی ہے صرف اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ جناب شوکت علی اور جناب مولانا مجاہد صاحب کے اندر دیوانگی ہے، ایک تڑپ ہے، ایک لگن ہے، ایک جذبہ ہے کہ ہمارے اس گاؤں کا یہ ادارہ آگے کیسے بڑھے، کیسے چمکے، اور دینی علوم کے حصول کے لیے ہمارے اس علاقے کے نونہالان کی آمد کیسے ہو، اس لگن کو دیکھ کر ہم نے لکھ ڈالا، اور آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ صرف ان دونوں کو دیکھ کر ہم نے مدرسے کی تعریف لکھی، اور آج دکھا تو یقیناً خوشی ہوئی۔ ہم اور آپ جہاں بیٹھے ہیں اس کو ہلکے میں نہ لیجیے، اگر ہلکے میں لیں گے تو اللہ نعمت چھین لے گا۔
میں بہت دور تک سفر کرتا ہوں، ابھی 400 کلومیٹر چل کر یہاں آیا، 400 سے زیادہ ہی ہوگا، گنگا کے اس پار، اور وہاں بھی اتفاق سے مدرسہ تعلیم القرآنی تھا، اور یہاں بھی مدرسہ تعلیم القرآنی، صرف فرق یہ ہے کہ یہاں مدرسہ اسلامیہ تعلیم القرآن، لیکن کچھ فرق ہے وہاں کی آبادیوں میں، وہاں کے باشیوں میں، وہاں کے باشندگان میں اور یہاں کے باشندگان میں کچھ فرق ہے۔ جب میں 11 بجے بیٹھا تو انہوں نے کہا جب تک آپ چاہیے تقریر کیجیے۔ ہم نے دیکھا ٹھنڈے کا موسم ہے، کب تک بولا جائے، شروع کیا اللہ کا نام لے کر، رب کریم نے باتیں اتاری اور 11 سے 12:45 ہو گئے۔ آدمی کیوں کا تو بیٹھا ہوا ہے، صرف مدرسے کی محبت، اور یہاں کہا نا کہ تم کرو تو تم ہی جانو، ہمیں کیا مطلب، لیکن یقین جانیے جب رب کریم کے دربار میں جائیں گے اللہ پوچھے گا کہ بتا شوکت تو نے دنیا میں کیا کیا؟ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ رب کریم میں گنہگار بندہ، میں خطا کار بندہ، لیکن میں نے اتنا کام کیا کہ آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے ہوئے پودا کی آپ یاری کرتے ہوئے زندگی گزار دیا، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ اور صرف ان کی نہیں، جو چاہے اس خدمت کو انجام دے اور اللہ کی مغفرت پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں یہ مدرسہ ہے، یہ مکتب ہے، یہاں پہ چند لوگ پڑھتے ہیں، پڑھ کے کیا کریں گے؟ پڑھ کر کیا کریں گے؟ نہ ڈاکٹر بنیں گے، نہ انجینئر بنیں گے، نہ پروفیسر بنیں گے، نہ کچھ اور آگے بڑھیں گے، پہنچ جائیں گے مسجد میں، یہی نہ سمجھتے ہیں؟ لیکن آقا کو دیکھیا، جس آقا کو ہم مانتے ہیں اور ماننا ہمارے اوپر فرض ہے، اس لیے کہ وہ میرے نبی ہے اور یہ دنیا اس نبی کے صدقے میں ہمیں ملا ہے، لہذا ہمیں اس نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس نبی نے کیا کیا؟ مدینہ ہجرت کیا، مسجد کی تعمیر کی، ایک کونے میں مدرسے کی بھی تعمیر کی، جو گئے ہیں یہاں سے وہ دکھے ہوئے، اور صرف تعمیر نہیں کیا، قیامت تک آنے والی انسانیت کو بتا دیا کہ اے مسلمانوں، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو مسجد اور مدرسے کا فرق تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو دیکھ لو، آپ کے اعمال کو دیکھ لو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنایا نماز ادا کرنے کے لیے، ایک کونے میں مدرسہ بنایا، تو اس مدرسے کو اور مسجد کو اتنا اونچا نیچا بنایا، اتنا اونچا نیچا، 1 ہاتھ اونچا، آج بھی ہے وہ، آپ دیکھ لیجئے، اللہ سب کو وہاں جانے کی توفیق دے، 1 ہاتھ اونچا۔ کیوں؟ کہ قیامت تک آنے والی انسانیت، اگر تم اہل علم کی قدر کرنا چاہو تو اسی طرح قدر کرنا، ہلکے میں نہ لینا کہ یہ چھوٹا چھوٹا بچہ کیا کر رہا ہے۔ ابھی آپ نے سنا مفتی مسرور صاحب دامت برکاتہم کے چلتے ہیں تو پر بستر ہے۔ آج اگر نتیش کمار جی یہاں آئے تو مت پوچھئے، ملاقات کے لیے دھکم دھکا، کیوں؟ دنیاوی منفعت، دنیاوی حکومت، دنیاوی تاج، لیکن جس تاج کی قدر اس دنیا میں روح پرواز کرنے کے بعد نہ ہو، اس تاج کی قدر ایک ایمان والے کے دل میں کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اس تاج کی قدر ہوگی جو دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔
سنیے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے جب دنیا سے پردہ فرمائیں گے قیامت قائم ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آؤ آؤ میرے حافظوں آؤ۔ یہ حافظ اللہ کا نام ہے، اللہ نے اس بندے کو دیا اس لیے کہ اس نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ آؤ جنت کا فیصلہ، جا رہے ہیں حافظ قرآن۔ اب اللہ کہیں گے رک جاؤ، جاؤ اپنے رشتہ داروں کو تلاشو، اپنے بھائیوں کو دیکھو، اپنے داداؤں کو دیکھو، اپنے گاؤں کے لوگوں کو دیکھو، تم جس کو چاہو جہنم میں جاتا ہوا اسے روک لو اور جنت میں داخل کرو۔ دنیاوی بادشاہ اللہ کے ہاں اتنا کر سکتا ہے؟ ارے بولیے نا بھائی، کبھی نہیں کر سکتا۔ آپ کے کوئی انتقال ہو تو آپ کس کو یاد کیجئے؟ ڈاکٹر صاحب کو فون کیجئے گا، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، پروفیسر صاحب، فلاں صاحب نہیں، فوراً فون کریں گے مجاہد صاحب، شوکت صاحب، مسرور صاحب، ممتاز صاحب، میرے والد کا انتقال ہو گیا، آپ اپنے مدرسے میں قرآن کریم پڑھوا کر میرے والد کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ آپ بخشوائیے انہی مولوی سے اور گالی بھی انہی مولوی کو، واہ رے واہ۔ وقت تو ہے نہیں، لیکن بس اتنا سمجھ لیجیے کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں اس مدرسے کی نسبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ ادارہ اصحاب صفہ یعنی چبوترا، جہاں پر درس قرآن بھی ہوتا تھا، فرمان رسول بھی ہوتا تھا، جہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا کے نظام کو چلانے کے فیصلے بھی فرمایا کرتے تھے، اور وہی مدرسہ جہاں پر لوگ آتے گئے انسان بنتے گئے، لوگ آتے گئے علم سیکھتے گئے، لوگ آتے گئے دعوت لے کر جاتے گئے، اور اس کے بعد دنیا نے دکھا کہ وہ انسان جو انسان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں پڑھ لیا تھا، باہر نکلے کتابوں میں آتا ہے کہ دو انسان کا کیس آیا، کیا ہے بھائی؟ کہا ہم نے اس کی زمین خریدی ہے، لیکن زمین پر جب ہم نے بنیاد ڈالا تو وہاں سونے کا تغمہ نکلا ہے، یہ میرا نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے ان سے زمین لیا تھا، یہ ان کا ہے۔ یہ صاحب کہہ رہے ہیں نہیں میرا نہیں ان کا ہے۔ اب دونوں میں لڑائی ہو گئی، وہ کہہ رہا تم لو، یہ کہہ رہا تم لو۔ ہمارا کیا حال ہے؟ 10 روپیہ اگر گر جائے اور آپ کے ہاتھ لگ جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں میرے ہی گرا۔ لیکن مدارس میں پڑھنے والا وہ انسان لڑ رہا ہے کہ یہ میرا نہیں یہ تیرا ہے، وہ کہتا تیرا میرا نہیں تیرا۔ حضرت کعب قاضی شریعت ہے، آج ہمارا شریعہ میں کیس آ رہے ہیں، کیا آ رہا ہے؟ میرا زمین ہڑپ کر لیا، میری بیوی کو مارتا ہے، میری بیٹی کو ستاتا ہے، فلاں یہ دیکھیے میرے بیٹا کو اس کی بیٹی ستا رہی ہے، یہی نہ آ رہا ہے؟ کیا کچھ آ رہا ہے؟ کہیں اچھا کیس آپ نے دکھا ہے تھانے میں؟ اب جائیے نا نوازوں کے تھانے میں، آپ کو نظر آ جائے گا۔ مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں، لیکن وہ بھی تو مسلمان تھے، ایک مسلمان ہم ہیں، فرق یہ ہے کہ ہمارا رشتہ مدارس سے ٹوٹا ہوا ہے، ہمارا رشتہ مدارس سے ٹوٹا، مساجد سے ٹوٹا اور علماء سے ٹوٹا، حفاظ سے ٹوٹا۔ آج ہم کہاں پہنچ گئے؟ وہ کہاں پہنچ گئے تھے کہ لڑ رہا ہے کہ میرا نہیں تو تیرا، تیرا نہیں میرا۔ حضرت کعب قاضی شریعت ہے، وہ بھی پریشان ہو گئے، لیکن وہ بھی اسی مدرسے کے طالب علم تھے، انہوں نے غور کیا، حل نکالا۔ کیا حل؟ یہ حل تو مدرسے ہی والا نکال سکتا ہے، ہر آدمی کے دماغ میں نہیں آئے۔ کہا کہ تمہارے گھر میں کتنے بچے ہیں؟ بولے ایک بیٹا۔
کہ تمہارے یہاں؟ بولا بس ایک بیٹی۔ حضرت کعب نے کہا قاضی شریعت کہ میں فیصلہ کرتا ہوں کہ نہ یہ تیرا نہ یہ اس کا، تو ایسا کر کہ تو اپنی بچی کا نکاح اس کے بچے سے کر دے اور جہیز میں یہ مال اس کو دے دے۔ تیرا بھی ہو گیا اس کا بھی ہو گیا۔ تو اس مدرسے میں پڑھ کر جانے والے یہ بچے امام بنیں گے، اس مدرسے میں پڑھ کر جانے والے بچے آگے پڑھ کر ڈاکٹر بننا چاہے، انجینئر بننا چاہے، آسانی کے ساتھ اپنے قدم کو بڑھا سکتے ہیں۔ آپ دنیا کو دیکھیے، مدرسہ میں پڑھنے والا وکیل بن گیا، مدرسہ میں پڑھنے والا جج بن گیا، مدرسہ میں پڑھنے والا ایس پی بن گیا، مدرسہ میں پڑھنے خود میرے چچا زاد بھائی ڈی ایس پی ہیں، یہی مدرسہ سے پڑھتے ہیں۔ مدرسے کو ہلکے میں نہ لیجیے، امام کو ہلکے میں لیتے ہیں۔ امام صاحب جہاں پر نبی نے کہا امام کھڑا ہو جائے تمہیں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں، آگے تو چھوڑ دو، تمہیں بغل میں کھڑے ہونے کی اجازت ہے۔ یہ ہے امام۔ یہ امام کہاں سے آیا؟ اسی مدرسے سے تو آیا۔ تو دینی مدارس کو ہلکے میں لے کر اپنی عاقبت خراب کرنا چاہتے ہو تو کرتے رہو۔ اگر عاقبت بنانا ہے تو مدرسے سے جڑنا پڑے گا، مدرسے کی اہمیت کو جاننا ہوگا، مدرسے سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اللہ کے کرم سے یہ دنیا خالی نہیں ہے۔ ایک جگہ میں گیا، تقریر کے بعد، ابھی کی بات ہے 2-3-4 دن پہلے کی بات، وہاں پر ایک بڑا مجمع، مولانا نے کہا تقریر ہونے کے بعد تو کچھ جو ہے لوگوں کو تلقین کر دیجیے تعمیر کا کام ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ دنیا خالی نہیں ہے، آپ کے یہاں خالی ہو، ہمارے یہاں خالی ہو، ان کے یہاں خالی ہو، الگ بات، لیکن دنیا خالی نہیں ہے، اللہ کے بندے موجود ہیں۔ آپ یقین جانیے اس گاؤں میں، اس اجلاس میں 6 لاکھ سے زائد رقم نقد جمع ہو گئے۔ کیوں؟ انہوں نے جانا کہ مدرسے میں اینٹ لگائیں گے، مدرسے میں اپنے بچوں کے لیے کچھ دیں گے۔ تو یاد رکھیے یہ دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گا۔ ابھی نوادہ ضلع کا ایک سچا واقعہ ہے، کیونکہ میرے پاس بہت طرح کے لوگ آتے ہیں، ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ ایک صاحب آئے، کہا مولانا مدرسے کو میں اتنی رقم دینا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہے دے دیجیے۔ کہا دیکھیے میں یہ صدقہ نہیں کر رہا ہوں بلکہ خوشی میں دے رہا ہوں۔ بولے ہوا کیا؟ خوشی کا کون سا مقام ہے؟ کہا کہ میں اپنی بچی کی جہیز کے لیے کی خریداری کے لیے گیا تھا، گیا جانے کے بعد ہم نے خریداری کر لی۔ ایک صاحب نے کہا کہ بریانی کا چاول بھی لے لو، ہم نے ایک بوڑا لیا۔ دل میں خیال آیا کہ گاؤں میں ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے کے لیے بھی ایک بوڑا لے لیتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے لے لیا۔ انہوں نے دکھا کہ گاڑی میں میرے پاس جگہ نہیں، یہ 2 چاول بس میں سوار کر دیتے، میرے گاؤں میں پہنچے گی وہاں اتار لیں۔ انہوں نے سوار کر دیا، گھر پہنچ گئے اپنی گاڑی سے۔ جب گھر پہنچ گئے عشاء کے بعد ان کو خبر ہو رہی ہے کہ جس گاڑی میں تم نے چاول کو رکھا تھا اس گاڑی میں آگ لگ گئی، سب جل گیا، آدمی تو نکل گئے، مال سب جل گیا۔ وہ خاموش، کوئی بات نہیں۔ صبح ہو کر اپنا جھولا اٹھایا، چل دیے۔ راہ میں دکھا جا کر پولیس لگی ہوئی ہے، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ لم اس میں میرا چاول ہے 2 بوڑا، وہ دکھنے آیا۔ بولے پاگل ہو گئے ہو، چاول دکھنے آیا، سب کچھ جل گیا، یہ تو لوہا جل گیا، ٹینا جل گیا، لکڑی جل گئی، سب کچھ جل گیا، تیرا چاول کہاں ہوگا؟ کہ میرا چاول موجود ہے۔ تو چل دیکھتے ہیں، جب ڈگی کو کھولا سارا سامان جلا ہوا ہے لیکن 2 بورا چاول موجود ہے۔ کیوں؟ یہ مہمان رسول کا کھانا ہے، مہمان رسول کھائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے مہمان کے لیے لانے والے چاول کو ضائع نہیں کرے گا۔ اگر چاہتے ہیں آپ کی زندگی بنے، چاہتے ہیں آپ کی دنیا بنے، چاہتے ہیں آپ کی آخرت بنے، چاہتے ہیں آپ دنیا میں چمکے، تو آپ کو مدرسہ کو چمکانا پڑے گا، طلبہ کو چمکانا پڑے گا، مساجد کو دیکھنا پڑے گا، علماء کی خدمت کرنی پڑے گی۔
اس لیے نہیں کہ آپ کے گاؤں میں ہے، اس لیے کرنی پڑے گی کہ آپ کے یہاں بے لوث خدمت انجام دے رہے ہیں۔ یہ چاہتے تو کہیں اور جا کر اچھی آمدنی کر سکتا ہے۔ میرا ساتھی، درسی ساتھی، ایک روم میں رہنے والا مولانا، ایک روم میں آج وہ 1.5 لاکھ روپیہ کما رہا ہے۔ کہاں؟ دبئی کے اندر۔ جب اس کی نوکری لگی تھی، ایک روم میں رہنے والا بے تکلف ہو جاتا ہے، اس نے خبر کیا، لیکن میرے والد محترم اللہ طریق رحمت فرمائے، انہوں نے ہمیشہ دین کا داعی بنانے کی کوشش کی، دین کی خدمت کے لیے اپنے تمام لوگوں کو جھونک ڈالا، اور انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم نے تمہیں دین کی خدمت کے لیے پڑھایا ہے، مال کمانے کے لیے نہیں۔ آج 1.5 لاکھ کما رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ خوش ہم ہیں۔ کیوں؟ ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، دنیا کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ تو کمانا چاہیں، حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ بند کر دو مدرسے، نکال دو ائمہ کو، اور دیکھو یہ مولوی کا پیٹ بھرتا ہے یا نہیں بھرتا۔ یہ مدرسہ کے بچے جو آپ کے سامنے یتیم کی شکل میں اور مسکین کی شکل میں موجود ہیں، تم کھانا بند کر دو، اللہ کوئی نہ کوئی نظام بنا کر اس کو کھلا کر اپنے اس کتاب کی حفاظت کرے۔ انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کس کا کام ہے؟ بولیے نا بھائی، انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ کتاب اللہ ہے، 30 پارے ہیں، ایک ایک حرف کو آپ کے لیے، ابھی بچے نے کہا کتنا حرف ہے، اس کو سینے میں محفوظ کرنا یہ کسی انسان کے بس میں نہیں، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے، چونکہ یہ کام اللہ کا ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، کیسے؟ انسانوں کے ذریعے۔ ثم اورثنا الكتاب الذي اصطفيناه من عبادنا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اپنے بندوں میں سے منتخب کرتے ہیں، چنتے ہیں، اس کے بعد علوم نبوت سے سرفراز کرتے ہیں۔ آپ ایسا نہ سمجھ لیجیے کہ یہ مول بچہ ایسے آ گیا، ایسے ہی نہیں آیا، اللہ نے ان کو چنا، منتخب کیا ہے۔ اگر آج کا وزیر اعلیٰ آپ میں سے کسی کو منتخب کر لے تو پھولے نہیں سمائیں گے، گاؤں میں شہرا، آہا فلاں صاحب، یہ تو وزیر اعظم صاحب کے خاص آدمی ہے، ارے ڈریں گے۔ لیکن وزیر اعظم کے اوپر کون ہے؟ دنیا کو، دین کو، سب کو لے لیجیے آپ، ایک ایک ذرہ کو لے لیجیے آپ۔ اس کا بادشاہ اگر کوئی ہے، رب دو جہاں ہے، وہ رب دو جہاں کا منتخب کردہ یہ بچہ کیا بھوکا رہے گا؟ جو رب کھلائے اس چوٹی کو کھلائے، جو رب رینگنے والے کیڑے کو کھلائے، جو رب بن دیکھے ہوئے انسان کو کھلائے، جو رب پتھر میں رہنے والی مخلوق کو کھلائے، اپنے منتخب کردہ بچوں کو بھوکے مارے گا؟ یہ خام خیالی نکال دی، خام خیالی اپنے دماغ سے ہٹا لیجیے کہ ہم مدرسہ چلا رہے ہیں، ہم مسجد چلا رہے ہیں، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ نے دیا ہے اور تمہارے اوپر فرض قرار دیا کہ آپ نے مال دیا ہے تو تم کو خرچ کرنا پڑے گا، اگر نہیں کرو گے آؤ میرے پاس، جاؤ گے نا؟ کہاں جا سب جاتے ہیں، یہ تو نظام قدرت ہے، آئے ہو جانا ہے، اب آؤ، اب پوچھیں گے ہم مال دیا کہاں خرچ کیا بتا۔ اگر آپ کہیں گے مدرسہ تعلیم القرآن پر خرچ کیا، مسجد پر خرچ کیا، بچوں پر خرچ کیا، اللہ کہے گا تیرا قبول کر لیا۔ اب کہیں نہ ہم پھنس گئے کہ ہم تو کچھ نہیں کر پائے، ہائے ہائے لاج، ہائے ہائے لاج، نہ بھیا ہے، نہ پھپھا ہے، نہ ابا ہے، نہ امی ہے، نہ دوست ہے، نہ پڑوسی ہے، نہ مولانا مجاہد ہے، اب کیا کریں گے وہاں؟ اب تو ہائے ہائے لاج نہیں کریں گے۔ میرے بھائی، اس وقت کو آنے سے پہلے مدرسے کی قدر کو جان لیں، پہچان لیں، اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے دل اور جان سے اپنے اس ادارہ کو سینچیں گے۔ اللہ تعالیٰ جناب شوکت صاحب کو، جناب مولانا مجاہد صاحب کو، اور اس کے صدر جو ہمارے بغل میں ہیں، میں نام نہیں جان رہا ہوں، جناب سغیر متولی صاحب کو اللہ بہتر سے بہتر بدلہ عنایت فرمائے۔ یقین جانیے یہ کام کر رہے ہیں، اللہ قبول فرما رہا ہے، اسی لیے یہ آگے بڑھ رہا ہے۔ کہا گیا کہ نیک کام کرو
اب دوبارہ توفیق ہو جائے سمجھ لو اللہ نے قبول کر لیا. یہ ادارہ آپ نے بھی دکھا ہوگا, ہم تو کہیں گے کہ ہم نے کیسا دکھا تھا. آج دیکھیے ماشاء اللہ نوری نور نظر آ رہا. جب کام ہوگا نظر آئے, جب محنت ہوگی نظر آئے, جب تو جہاد کریں گے آگے بڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی اس ادارے کے ساتھ اس روئے زمین پر جتنے مدارس ہیں, اس روئے زمین پر جتنے طلبہ, اس روئے زمین پر جتنے علماء ہیں, اپنے لیے ان کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. چونکہ ٹھنڈ بہت ہے, انہوں نے کہا تھا کہ بس 10 بجے ختم کر دینا ہے انعام کے ساتھ, لہذا 10 سے آگے بڑھ گیا. میں معذرت خواہ ہوں. اللہ تعالی ہمیں عمل صالح کی توفیق عنایت فرمائے. پھر کبھی انشاءاللہ آنا ہوا تو آپ سے تفصیلی گفتگو کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.